حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت کے پاس ایک موقع پر ایک دیہاتی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضرت مفتی صاحب نے جب اس دیہاتی شخص کو دیکھا تو حضرت مفتی محمود صاحب نے اس کو نصیحت کی کہ آخری عمر ہے، ضعیف العمر ہو، اب اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کی بندگی کر لو، اپنے رب کی عبادت کر لو، اور ایسا کام کر کے جاؤ، ایسی چیزیں، ایسے تحفے لے کر اللہ کے پاس جاؤ جو تحفہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ جب یہ بات کہی وہ دیہاتی کہنے لگا حضرت کو کہ آپ تو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ تو میری باتوں کا استہزاء اڑا رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہوگی؟ تمام خزانے اللہ ہی کی ملکیت کے اندر ہیں، تمام قدرت اللہ ہی کی ہے، تمام چیزیں اللہ ہی کی ملکیت کے اندر ہیں، تو بھلا یہ بات بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ آپ تو میری باتوں کا استہزاء کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اللہ کے پاس انکساری نہیں ہے۔ تم دنیا سے اللہ کے پاس عاجزی لے کر جاؤ، انکساری لے کر جاؤ، کہ اللہ کے پاس بڑائی ہے، اللہ کے پاس کبر ہے، اللہ کی شان بلند ہے، اللہ کی شان اونچی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اللہ کے پاس انکساری نہیں ہے۔ تمہیں دنیا کے اندر رہ کر محنت کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، سادگی اختیار کرنی ہے، انکساری اختیار کرنی ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ تحفے لے کر اپنے رب کے پاس جاؤ کہ تمہارے رب کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ کبر اللہ کی ذات کے ساتھ یہ چیز زیبا دیتی ہے، اللہ کی شان کے ساتھ یہ چیز زیبا دیتی ہے، انسان کے ساتھ یہ چیزیں زیبا نہیں دیتی۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر جب تک رہے اپنے رب کی بندگی کو بیان کرے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرے، اپنے رب کا ذکر و اذکار کرے، اپنے رب کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر عاجزی اختیار کرے اور ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین کے اندر اکڑ کر نہ چلو، تم زمین کے اندر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ اکڑ، یہ کبر، یہ اللہ کی شان ہے، یہ بندے کی صفت نہیں ہے۔ بندے کو تو ہر حالت کے اندر اپنے اندر جھک جانے کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے، انکساری کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اندر پہلے جز کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو۔ تو رکوع کے معنی جھک جانا، پستی اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، اور جھک جانا یہ بندوں کی صفت ہے، اور بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے۔ کبر اللہ کو زیبا دیتا ہے، اس لیے ہر حالت کے اندر بندوں کو اپنے اندر ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جن چیزوں کو کرنے کا قرآن مقدس نے حکم دیا۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا جز یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ سجدے کے معنی آتے ہیں اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دینا۔ گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے آپ کو، اپنی پیشانی کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دو، زمین پر جھکا دو۔ تو ان دونوں کے اندر آمنوا ارکعوا واسجدوا، ان دونوں کے اندر، دونوں آیت کریمہ کے جز کے اندر اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انسان جب رکوع کرے گا، جب سجدہ کرے گا، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، جھک جانا، اللہ کے سامنے عاجزی کو اختیار کرنا۔ اس لیے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہود اور نصارہ کی مخالفت ہے کہ یہود اور نصارہ جھک جانے کو پسند نہیں کرتے تھے، عاجزی کو پسند نہیں کرتے تھے، انکساری کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمازوں کے اندر رکوع کا حکم تو تھا، سجدے کا حکم نہیں تھا۔ اور حضرات مفسرین قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں کہ پہلی امتیں جو نماز ادا کیا کرتی تھیں ان کی نمازوں کے اندر سجدہ اور رکوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ دین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت محمدیہ کو ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھا فرشتوں کو، بعض فرشتے سجدے کی حالت میں ہی، بعض فرشتے اللہ کی تسبیحات کو بیان کر رہے، بعض فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، ہر ایک فرشتہ اللہ کی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی، یا اللہ میری امت کو بھی اسی طرح کی نماز عطا فرما دیجئے جس کے اندر جھک جانا پایا جائے، جس کے اندر عاجزی پائی جائے۔ تو سجدہ اور رکوع کے اندر بھی جھک جانا پایا جاتا ہے، اور سجدے کے اندر کہ اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دینا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کے اندر عجز پایا جا رہا ہے، انکساری پائی جا رہی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حالت کے اندر اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کا مجھے حکم دیا ہے ان چیزوں کو مجھے اختیار کرنا ہے۔ تو رکوع اور سجدہ ان دونوں کے اندر جھک جانا پایا جا رہا ہے۔ گویا کہ جب انسان جھک جائے گا، اللہ کی بندگی کو بیان کرے گا، اللہ کے سامنے عاجزی کو بیان کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرے گا، اس وقت اللہ کے لیے جھکا ہے تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیں گے، اللہ اس کی شان کو بڑھا دیں گے کہ اللہ کے لیے جھکا ہے، یہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں جھک رہا، یہ کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں جھک رہا، یہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے یہ جھک رہا ہے، یہ عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ اب جب یہ عاجزی اللہ کے لیے اختیار کر رہا ہے تو اس کو بدلہ بھی اللہ دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا تیسرا جز وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، آپ نے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت لا رہے ہیں رب، کہ عبادت اگر کسی کی کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، کہ جس طرح انسان جھکتا ہے اللہ کے سامنے، عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، انکساری اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اب اس کو عبادت بھی کرنی ہے تو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، اپنے معبود حقیقی کی، کہ اسی کی عبادت ہے، اسی کے لیے جھک جانا ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کے سوا کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں، وہ تنہا تنہا پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور عبادت کس طرح کرنی ہے؟ کہ جس طرح اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اس طریقے پر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس طریقے پر اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس طریقے پر اللہ کی فرمانبرداری والے کاموں کو اختیار کرنا ہے۔ تو عبادت کہ اپنی تمام قوت کو، اپنی طاقت کو اللہ کے فرمانبرداری والے کاموں کے اندر صرف کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے فرمانبرداری والے کاموں میں لگا دینا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبادت اسی طریقے پر کی جائے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے طریقہ سکھلایا ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس طرح حدیث مبارکہ کے اندر، قرآن مقدس کے اندر جس طرح سورہ فاتحہ کا مقام ہے، ہم کہتے ہیں کہ اجمالاً پورے قرآن کی تفسیر ہے، ٹھیک اسی طرح حدیث کے ذخیرے کے اندر حدیث جبرائیل کا مقام ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اسی وقت ایک شخص تشریف فرما ہوئے تھے، یعنی سیدنا جبرائیل، اور وہاں پر آ کر چند سوالات کیے تھے۔ تو وہاں پر ایک سوال یہ بھی کیا تھا، مل احسان، کہ اللہ کے نبی احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر یہ حالت، یہ صورت، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ گمان کرو کہ اللہ تو ہمیں ہر حال کے اندر دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں ہر حال کے اندر دیکھ رہا ہے۔
تو ہمیں بھی اللہ کی بندگی اسی طریقے پر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے دینی کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ہر کام اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، عبادت بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طریقے پر عبادت کو انجام دیا جائے۔ اور چوتھا جز ہے اس آیت کریمہ کا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام، اچھے کام۔ اچھے کام بہت سارے ہیں جن کو اس وقت شمار کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے قرآن مقدس کے اندر خیر کا لفظ متعدد مقامات پر استعمال ہوا، متعدد جگہ پر، من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اس طرح فاستبقوا الخیرات، اسی طرح قرآن مقدس کے اندر اور جگہوں پر بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، خیر کے کاموں کو انجام دینا چاہیے، بھلائی والے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہر دور کے اندر اللہ کے ایسے اچھے اور نیک بندے ہوتے ہیں جو خیر کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، جو خیر کے کاموں کو مقدم کرتے ہیں، جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، سبقت لیتے ہیں اور نیکیوں میں اپنیوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لے کر، بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کاموں کو انجام دو، خیر کے کاموں کو انجام دو۔ جب تم ایسا کر لو گے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت مختصر ہے، بھلائی کے کاموں کی چند مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ بھلائی کا کام جس طرح سیدنا آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ کے ایسے مقرب اور نیک بندے دنیا کے اندر آتے رہیں گے جو خیر کے کاموں کو، بھلائی کے کاموں کو، اچھے کاموں کو انجام دیں گے، اچھے کاموں کی لوگوں کو تلقین کریں گے، اچھے کاموں کو لوگوں